أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے، آخری رکوع چل رہا ہے سورہ آل عمران کا۔ 190 پر ایک آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ آج کی اس مجلس کے لیے میں نے 3 آیتوں کا انتخاب کیا ہے، 190 پر 2، 190 پر 3، 190 پر 4۔ گزشتہ مجلس میں اللہ کی طاقت و قدرت، اللہ کے صفات بیان ہوئے تھے، اور آسمان و زمین کا پیدا کرنا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، یہ تمام باتیں ہمارے سامنے گزشتہ مجلس میں آئی تھی۔ آج 3 آیتوں کی تفسیر ہونا ہے۔ پہلے آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں۔ پہلی آیت جس میں اللہ فرما رہے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ جس کو دوزخ میں داخل کر دیں اس کو واقعی رسوا ہی کر دیا، اور ایسے بے انصافوں کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ دوسری آیت جس میں اللہ فرما رہے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان لانے کے واسطے اعلان کر رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے پروردگار، پھر ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے اور ہماری بدیوں کو بھی ہم سے زائل کر دیجئے، اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے۔ تیسری آیت ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے پروردگار، ہم کو وہ چیز بھی دیجئے جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کیجئے، یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یہ آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ 3 آیتیں آج جو ہے تفسیر کے لیے میں نے جو ہے انتخاب کیا ہے۔ آج جو تفسیر ہمارے سامنے ہونے والی ہے، اس میں اللہ رب العزت کچھ ضروری باتیں بیان کر رہے ہیں، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ قیامت کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کچھ لوگوں کو عزت عطا کریں گے اور کچھ لوگوں کو ذلیل کر دیں گے۔ 2 جماعتیں حشر کے میدان میں قیامت کے دن ہو جائیں گی پورے انسانوں کی، ایک جماعت عزت والی ہوگی اور ایک جماعت ذلت والی ہوگی۔ اللہ رب العزت جس کو عزت عطا کریں گے وہ جماعت
اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزار کر، اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزار کر دنیا سے چلی گئی ہے، اس جماعت کو اللہ رب العزت عزت عطا کریں گے۔ اور ایک جماعت جس کو اللہ ذلیل کریں گے، وہ جماعت جو کہ دنیا میں اللہ کے آیتوں کا انکار کر کے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار کے چلی گئی ہے، وہ جماعت کو اللہ رب العزت ذلیل کریں گے۔ اور پہلی جماعت جس کو اللہ رب العزت عزت عطا کریں گے، وہ صرف اور صرف ایمان والوں کی جماعت ہوگی، مسلمانوں کی جماعت ہوگی۔ لیکن دوسری جماعت جو ہے جس میں اللہ رب العزت ذلیل کریں گے، اس میں دو جماعتیں بنیں گی، ایک جماعت کافروں کی اور ایک جماعت مسلمانوں کی۔ اب یہاں جو ہے آخرت کی، قیامت کے دن کی ذلت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ جس کو دوزخ میں داخل کر دے اس کو واقعی آپ نے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ جہنم میں چلے جانا یہ بڑی ذلت کی چیز ہے، بڑی جو ہے رسوائی والی بات ہو جائے گی، کیونکہ آج اس کا ہمیں جو ہے کچھ احساس نہیں ہوتا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن جب حشر کے میدان میں جمع ہوں گی، پورے انسان جو ہے جمع ہوں گے، تو اس وقت اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان جو ہوگا، اس کے درمیان میں جتنے انسان آئے چلے گئے، آئندہ آنے والے ہیں، تمام انسانوں کو اللہ رب العزت حشر کے میدان میں جمع کریں گے۔ اور اس وقت جو ذلت ہوگی انسان کی، وہ بڑی جو ہے رسوائی اور بڑی جو ہے ذلت ہے۔ آج دنیا میں انسان جو ہے اپنے گناہوں کو چھپا سکتا ہے، اپنی کمزوریوں کو چھپا لے سکتا ہے، لیکن حشر کے میدان میں کسی کی کمزوری، کسی کی برائیاں چھپ نہیں سکتی، پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو جائیں گی، پوری دنیا کے سامنے اللہ واضح کر دیں گے کہ بھئی تیرے اندر یہ کمزوریاں تھیں، تیرے اندر یہ گناہ تھے، ان گناہوں کی وجہ سے ہم تجھے جو ہے تیرے بارے میں یہ فیصلہ سنا رہے ہیں۔ تو حشر کا میدان جو ہے بہت ہی خطرناک میدان ہے، اور اسی کے بارے میں جو ہے فرمایا گیا کہ وہ میدان کیسا میدان ہے، اس میدان میں نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ بیٹے باپ کا کام آئے گا، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ بہن دوسرے بہن کے کام آئے گی، نہ بھائی دوسرے بھائی کا کام آئے گا، نہ ہی کوئی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی مدد کر سکے گا، نہ ہی کوئی دوست دوسرے دوست کی مدد کر سکے گا۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہے دوستی کے نام پر فخر کرتے ہیں کہ بھئی دوستی ہو تو فلانے کی طرح، کہ فلانے لوگ دوستی کر رہے ہیں، کہ کوئی بھی جو ہے پریشانی آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، وہ لوگ الگ نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ جو ہے مثال دیتے ہیں، جیسا کہ محبت کے بارے میں، جس کے بارے میں جو ہے مثال دی جاتی ہے کہ لیلا مجنوں کی محبت، اسی طریقے سے دوستی کی بھی جو ہے تعریف ہوتی ہے، دوستی کی بھی چرچے ہوتے ہیں، دوستی کی بھی جو ہے مثال دی جاتی ہے۔ تو لیکن اتنے محبت رکھنے والے، اتنی دوستی کرنے والے بھی اس میدان میں دشمن بن جائیں گے، وہ کوئی معمولی میدان نہیں ہوگا۔ دودھ پینے والا اگر بچہ کسی عورت کے گود میں ہو تو وہ عورت بھی اپنے بچے کو باہر یعنی کہ دور پھینک دے گی اور پھینک کر اپنے جو ہے فکر پہ لگ جائے گی۔ تو وہ میدان بڑا ہی خطرناک میدان ہے، اور اس میدان کے بارے میں بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں بیان کر دیا ہے، خصوصاً سورہ عبسہ جو کہ تیسویں پارے کی تیسری صورت ہے، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت جو ہے فرما رہے ہیں کہ یہ تمام جو ہے قیامت کے دن کا نقشہ اس صورت میں جو ہے کھینچا گیا ہے۔ تو وہ میدان جو ہے بڑا ہی خطرناک میدان ہے، اور اس میدان کی ذلت انسان کے لیے بڑی جو ہے رسوائی کی چیز ہے۔ آج کوئی آدمی کوئی غلطی کرے اور اس کا گناہ جو ہے، اس کی غلطی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، 100-200 لوگوں کے سامنے، 1000-2000 لوگوں کے سامنے آدمی جو ہے ذلیل ہو جائے گا، یا پھر جو ہے کوئی جو ہے شخصیت، بڑی شخصیت ہے اور بڑے مقام والا انسان ہے، تو 1,00,000-2 لاکھ آدمیوں کے نگاہوں میں اس کی عزت جو ہے گر جائے گی۔ لیکن وہ میدان
ایک دو کا میدان نہیں، 100 200 کا، 1000 2000 کا، لاکھ 2 لاکھ کا، کروڑ 2 کروڑ کا میدان نہیں، بلکہ بے حساب انسانیت وہاں موجود ہوگی۔ اس میدان میں اللہ رب العزت جو ہے اس آدمی کو ذلیل کریں گے جو انسان اللہ کی مرضیات کے خلاف زندگی گزارتا ہے۔ اور اس کی جو ہے جماعتیں، 2 جماعتیں ہیں، ایک جو ہے مسلمانوں کی اور ایک کافروں کی۔ کافروں کی جو جماعت ہے اس جماعت کو اللہ رب العزت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیں گے۔ فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، کئی جگہ پر یہ آیت کا ٹکڑا ہمیں جو ہے قرآن پاک میں ملتا ہے جس میں فرمایا گیا کہ ہم ان لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیں گے۔ جہنم سے نکلنے کا کوئی بھی جو ہے ہیلا بہانہ نہیں رہے گا ان کے لیے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، اس کے لیے بھی بڑی ذلت اور رسوائی کی چیز ہے۔ لیکن مسلمان جو کہ کچھ دنوں کے لیے جہنم میں جائے گا اس کے لیے بھی بڑی ذلت کی چیز ہے۔ جتنے دن وہاں رہنا ہے رہے گا، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، ذلیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت پھر اس کو جو ہے پاک کر دیں گے گناہوں سے پاک کر کے پھر عزت عطا کر کے اللہ اس کو جو ہے جنت پہ بھیج دیں گے۔ تو اس کے بارے میں یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو ذلیل کر دیں گے، اور وہ لوگ کون ہیں اس کے بارے میں بات ہمارے سامنے واضح طور سے آ گئی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ رب العزت بے انصافی کرنے والوں کا مددگار نہیں، اور نہ ہی کوئی دوسری ذات ان کی مدد کر سکتی ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ نے فرما دیا جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی کہ ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ظلم کے یہاں جو ہے ظلم کہا گیا ہے، ظلم کا مطلب جس کو ہم ظلم سمجھتے ہیں وہ ظلم نہیں ہے، یعنی کہ طاقت والا انسان جو ہے کمزور انسان کے اوپر ظلم کرے، مارے اور اس کو گالیاں دے، اس کو جو ہے اس کا کوئی جو ہے سامان جو ہے ناجائز طریقے سے قبضہ کر لے، یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن یہاں جو فرمایا گیا ہے وہ ظلم یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم کہہ کے کیا مراد لیا جا رہا ہے؟ وہ آدمی ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ آدمی بڑا ظالم ہے۔ ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان لانے کے واسطے اعلان کر رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ یہاں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اللہ ایمان والوں کے طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ ہم جو ہے ایک پکارنے والے کو اس کی پکار سن کر ہم جو ہے تیرے اوپر ایمان لا رہے ہیں۔ پکارنے والا کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی 2 ذاتیں ہو سکتی ہیں پکارنے والی۔ ایک ایسی ذات جو بول نہیں سکتی، جس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے، وہ ہے قرآن شریف۔ قرآن شریف ہمیں جو ہے پکار کے، حالانکہ اس کے اندر بولنے کی جو ہے طاقت نہیں ہے، بول نہیں سکتا، پھر بھی قرآن شریف ہمیں کہتا ہے کہ بھئی صحیح طریقے سے زندگی گزارو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ کئی مقامات پر یہ آیتیں جو ہے ہمیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی یہاں جو فرمایا گیا ہے آواز لگانے والے سے مراد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ سب ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں گھس کر کیسے جو ہے ایمان کی دعوت دی، کیسے لوگوں کو جو ہے اللہ کی طرف بلایا، مکے کی گلیوں میں، مدینے کے بازاروں میں، طائف کے سفر میں، اور اسی طریقے سے جہاں جہاں بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اسی مقصد سے جاتے تھے کہ وہاں کے لوگ اللہ کے طرف آ جائیں، تمام کفر کو، شرک کو چھوڑ کر اللہ کو اپنا معبود سمجھ لیں۔ اسی مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی جاتے تھے اسی مقصد سے جاتے تھے، جا کر یہی کہتے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ پر ایمان لاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔
یہی آواز تھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہاں جو ہے اگر بولنے والی ذات اگر مراد لی جائے اس جملے سے تو وہاں جو ہے مراد کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بولنے والی ذات نہیں بلکہ نہ بولنے والی ذات کو اگر مراد لیا جائے تو پھر جو ہے یہاں مطلب کیا ہوگا؟ قرآن شریف ہمیں جو ہے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ایک پکارنے والے کی پکار ہم نے سنی، اور پکارنے والا کہہ رہا ہے للایمان ان آمنوا بربکم، تم کیا کرو؟ اپنے رب پر ایمان لاؤ. تو ہم نے اس کی آواز کو سنا، فآمنا، اے اللہ ہم نے ایمان لایا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا، صرف ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے کام نہیں چلے گا. اس کے بعد والی زندگی کو اللہ رب العزت جو ہے گزارنے کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ بھئی بعد کی زندگی کیسے گزاری جائے. ربنا یہ کہا جائے کہ اے ہمارے رب فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری تمام برائیوں کو ختم کر دیجئے، وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہماری موت بیکار لوگوں کے ساتھ اور گمراہ ہونے والے لوگوں کے ساتھ ہماری موت نہ آئے بلکہ نیک لوگوں کے ساتھ ہماری موت آئے. اے اللہ اس پر ہمارا فیصلہ فرما دے. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، اللہ کے مخصوص بندوں کے ساتھ ہماری موت ہو. اس کی دعا اللہ رب العزت کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اسی لیے جو ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شہادت والی موت عطا فرما. تو وہ چیز بھی ہمیں جو ہے قرآن سے ملتی ہے. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، ایمان کی دولت بھی عطا کری، اور اس کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا اور موت مانگنے کا بھی طریقہ بتا دیا کہ موت کس طرح اللہ سے مانگی جائے. موت کی دعا کرنا انسان کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں، لیکن موت کی تمنا، موت کی دعا کیسے کرے کہ اے اللہ میری موت ایمان کے ساتھ عطا فرما، میری موت نیک لوگوں کے ساتھ عطا فرما. اس طرح آدمی جو ہے دعا کر سکتا ہے. آج کل بہت سارے لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے جو ہے تنگ آ جاتے ہیں، تنگ آ کر اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ بھئی یہ زندگی گزارنے سے بہتر ہے مر جاؤں. اس کی بھی شریعت جو ہے دعا کرنے کی اجازت نہیں دیتی. جب اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، آج مشکلیں ہمارے سامنے ہیں، کل کا دن کیا معلوم ہمیں کہ بھئی کل کا دن ہمارے لیے اچھا ثابت ہو، کل کے دن ہمارے لیے بہترین ثابت ہو. اسی لیے اللہ نے غیب کا علم کسی کو عطا نہیں فرمایا. اگر کسی کو اللہ غیب کا علم عطا فرما دیتے تو اس کے نیک بننے اور برا بننے میں کوئی کمال نہیں. آگے کی زندگی آدمی اگر سمجھ رہا ہے، اس کی زندگی سامنے کیا ہونے والی ہے، اگر وہ اس کو معلوم ہو جائے تو پھر اس کا ایمان لانا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، اللہ کی مان کے زندگی گزارنا کیا کمال ہے اس میں. اسی لیے جو ہے فرمایا گیا کتابوں کے اندر جو ہے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ علم جو ہے بہت سارے جو ہے قسمیں ہیں علم کی، اس میں سے ایک علم ایسا ہے جس کے دو حصے بنتے ہیں، دو پارٹ بنتے ہیں. ایک ہے علم نجوم اور ایک ہے ماہر فلکیات بننا، یعنی ستاروں کا علم حاصل کرنا. نجومی اس کے پاس بھی ستاروں کا علم رہتا ہے، اور جو ستاروں کا علم آج کل سیکھ رہا ہے اس کے پاس بھی ستاروں کا علم ہے. لیکن دونوں علم میں ایک علم جائز قرار دیا گیا اور ایک علم کو ناجائز قرار دے دیا گیا. ناجائز کون سا ہے؟ نجومی والا علم، یعنی ستاروں کا علم لے لیا، لے کے آدمی کی جو ہے تقدیر دیکھ رہا ہے، آدمی کی تقدیر دیکھ رہا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے گلیوں میں ہمارے گھروں کے پاس آتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی جو ہے ایک ڈبے میں جو ہے ایک طوطا لاتا ہے. طوطا لا کر گھروں کے سامنے جو ہے گلیوں میں آواز لگاتا ہے کہ بھئی تمہاری تقدیر بتاؤں گا. اب اس کے پاس کچھ جو ہے کارڈ رہتے ہیں، طوطے کو کھولتا ہے، طوطا باہر آتا ہے، کارڈ کو رکھ دیتا ہے، اس میں سے ایک کارڈ اٹھا کے طوطا جو ہے اس آدمی کو دے دیتا ہے. اب وہ آدمی اس کی تقدیر بتا رہا ہے، اور دکھانے والا بھی کتنا جو ہے کمزور انسان،
کتنا جو ہے کمزور انسان، اگر تقدیر دیکھنے کی طاقت اس کے پاس ہوتی تو اس کی حالت اس طرح کیوں ہوتی تھی؟ گلی گلی کیوں پھرتا تھا وہ آدمی؟ سوچنے کی ضرورت ہے. آج انسان اس چیز کے اوپر سوچتا نہیں ہے، سوچتا ہے تو دوسری چیزوں کے اوپر، اس میں جو ہے انسان جو ہے اپنی عقل دوڑاتا ہے. یہاں انسان کا ایمان برباد ہو رہا ہے، عقیدہ خراب ہو رہا ہے. ایسے ہی جو ہے ایک چھوٹا سا جو ہے حکایت جو ہے کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. ایک بہت بڑا جو ہے عقل مند آدمی تھا. وہ جس جگہ رہا کرتا تھا اس علاقے میں ایک نجومی آ گیا، یعنی کہ یہ آواز لگا رہا ہے کہ بھئی میں تقدیر بتاؤں گا، تقدیر بتاؤں گا. تو ایک آدمی جو ہے اپنی تقدیر دکھانے کے لیے اس کے پاس آیا. اس نے کہہ دیا کہ بھئی یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اسی طریقے زندگی گزرے گی. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عقل مند آدمی دیکھ رہا ہے. اس نے اس آدمی کو بلایا، جو آدمی اس کے پاس جا کے اپنا ہاتھ دکھا کے تقدیر معلوم کر رہا تھا، اس کو بلا کے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ چیزیں میرے ساتھ ہوں گی اور میری زندگی جو ہے بڑی آگے اچھی آنے والی ہے. تو اچھا ٹھیک ہے، تو چلا جا. اب یہ آدمی آتا ہے، آ کے پوچھتا ہے کہ بھئی کیا آپ میری بھی تقدیر بتائیں گے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے ہاں ضرور بتاؤں گا، اس کے بدلے میں میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا. تو اس نے کہا کہ بھئی اتنے نہیں، اور بھی کچھ پیسے زیادہ دے دوں گا، لیکن میری تقدیر بتاؤ. اب اس نے جو ہے ہاتھ دیکھ کر تمام چیزیں بتا دی. اب یہ عقل مند آدمی خود اس سے سوال کر رہا ہے کہ بھئی میری تقدیر تو نے بتا دی، اب تیری تقدیر تو خود بتا، تیری موت کب آئے گی؟ تو اس نے کہا کہ بھئی میری موت تو بہت دور ہے، بھی بہت دور ہے میری موت. تو فوراً اس آدمی نے کیا کیا؟ تلوار لے کر اس کا گردن اڑا دیا اور کہا کہ بھئی تیری موت تو یہاں ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ بہت دور ہے. تو یہ تقدیر بتانے والے اور یہ تمام چیزیں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے فال کھلاتے ہیں جا کر، بہت سارے لوگ جو ہے ہاتھ دکھاتے ہیں، یہ تمام چیزیں حرام، یہ تمام چیزیں حرام ہیں. لیکن اسی کا ایک دوسرا پارٹ کیا ہے؟ ماہر فلکیات بننا، یعنی کہ ستاروں کے بارے میں علم حاصل کرنا. یہ تو جائز ہے، یہ تو جائز ہے. جیسا کہ آج کل بہت سارے ہمارے سائنسدان موجود ہیں، اور انگلینڈ کے اندر ہمارے ایک بہت بڑے جو ہے عالم دین موجود ہیں، ہندوستان کے ہی، دیوبند مدرسے سے پڑھ کر وہاں چلے گئے، بہت زمانے سے وہاں جو ہے خدمت کر رہے ہیں، اور وہ ایسے جو ہے ماہر ہیں ستاروں کے علم میں کہ چاند دکھنے سے پہلے 3-4 دن پہلے جو ہے ان کا اعلان آ جاتا ہے کہ بھئی آج فلانے دن جو ہے چاند دکھے گا. اور لگاتار لوگ جو ہے تجربہ کرتے ہیں کہ حضرت جیسا فرماتے ہیں اسی وقت جو ہے چاند نظر آتا ہے، اس سے پہلے نظر نہیں آتا. تو یہ ایک علم ہے، اور یہ علم جو ہے جائز علم ہے، اس سے وہ جو ہے ناجائز کام نہیں کرتے. تو یہ چیزیں جو ہے آج کل دوسرے لوگوں کے بارے میں، یعنی کہ کافر کے بارے میں، مشرک کے بارے میں کچھ جو ہے تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تعجب اگر ہے تو مسلمان سے، کہ بھئی مسلمان کا ایمان، مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ مسلمان اللہ کی ذات کو چھوڑ کے ایک ایسا آدمی جو کہ طوطا لے کے گلیوں میں پھرتا ہے، فقیر بن کر زندگی گزارتا ہے، 2 وقت کی کھانے کے لیے روٹی اس کے پاس نہیں، اور اس کا رہن سہن صحیح نہیں، اس کی بات کے اوپر بھروسہ کر کے چلا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ناجائز ہیں، حرام ہے. اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ بہت بڑا حرام ہے، اور یہ اللہ کی شان میں مداخلت ہے، اللہ کی شان میں مداخلت ہے. تو اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی بہت ہی ضرورت ہے. آگے جو ہے تیسری آیت جس میں فرمایا جا رہا ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے پروردگار ہم کو وہ چیز بھی دیجئے جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کے معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کیجئے. انک لا تخلف المیعاد، یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے. یعنی یہاں جو ہے ایمان والے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ چیزیں بھی عطا کر دیجئے جن کا آپ نے اپنے رسولوں کے واسطے سے وعدہ کیا ہے. اور وہ وعدہ کیا ہے؟
دنیا کی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی سے جب کامیابی کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں دماغوں میں یہی جو ہے مفہوم جو ہے گردش کرتا رہتا ہے۔ کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ پیسہ بہت آ گیا، مال بہت آ گیا، بیپار ہمارا اچھا ہو رہا ہے، ہمارے پاس بہت سارا پیسہ روپیہ جمع ہو گیا، اسی کو ہم جو ہے کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ کامیابی نہیں، قرآن کے الفاظ میں، حدیث کے الفاظ بھی اس کو کامیابی نہیں کہتے۔ ان چیزوں کو تو اللہ رب العزت نے فتنے کی چیز بتایا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنے کی چیز ہے، اور آدمی کے پاس جتنا مال آتا جائے گا اتنا آدمی جو ہے فتنے میں مبتلا ہوتا ہی جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی مال آ گیا اب اللہ کا نیک بن رہا ہے، اور کچھ جو ہے اللہ کے نیک بندے ہیں، اس سے انکار نہیں، ان کے پاس مال آئے تو بھی اللہ کے جو ہے محتاج بنے رہتے ہیں، مال ختم ہو جائے تب بھی اللہ کے محتاج بنے رہتے ہیں۔ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ضرور ہیں دنیا میں آج بھی، لیکن اکثر لوگوں کی حالت کیا ہے کہ جب اس کے پاس کچھ نہیں رہتا تو مسجد کو آتا ہے، جب کچھ آ گیا بس اب مسجد بھول جاتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا۔ کئی لوگ جو ہے آج ہمیں ایسے جو ہے دیکھنے کو ملیں گے، اور ان کے بعد جو آ رہا ہے مال و دولت، روپیہ، پیسہ، وہ کیا حقیقت میں پوری جو ہے انتہا تک، یعنی کہ ہمیشہ ان کے پاس رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جو مال ہمارے پاس آ رہا ہے کسی اور کے پاس رہ کر کچھ دن ہمارے پاس آ رہا ہے۔ ہمیں مال آتے آتے یہ کہتا ہے کہ بھئی میں فلانے آدمی کے پاس سے تیرے پاس آ رہا ہوں، کچھ دن تیرے یہاں مہمان رہوں گا، اس کے بعد تیرے پاس سے کسی تیسرے کے پاس چلا جاؤں گا۔ لیکن انسان جو ہے اس کو سوچتا نہیں ہے، بس مال آ گیا تو انسان جو ہے سمجھتا ہے کہ اب میں کامیاب ہو گیا، اب میں جو ہے اچھا ہو گیا، دنیا کی اب عجیب جو ہے ایک دنیا کا مزاج بنا ہوا ہے۔ آج عزت کس کو دی جاتی ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، اس کو جو ہے عزت دی جاتی ہے۔ ایک واقعہ جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے، ایک بادشاہ کے زمانے میں بادشاہ نے دعوت کی، دعوت میں بہت سارے جو ہے مالدار قسم کے لوگ آئے، تو ان کے درمیان میں بزرگ بھی جو ہے آ کر بیٹھ گئے، لیکن بزرگ کے جو کپڑے تھے میلے کچیلے اور سادے سیدھے کپڑے تھے، انہی کپڑوں میں آ کر دعوت میں بیٹھ گئے۔ تو دعوت میں بیٹھنے کے بعد لوگ جو ہے تمام لوگ جو وہاں دعوت کے کام یعنی کہ دعوت کا جو انتظام کر رہے تھے، کھانا وغیرہ کھلا رہے تھے، وہ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کون فقیر آدمی ہمارے دعوت میں آیا، اور ان کو اٹھا کے بھیج دیا باہر، کھانا کھانے نہیں دی۔ دوسرے دن انہوں نے کیا کیا، اچھا جوڑا پہن کر، نہا دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر، بن سور کر آئے دعوت میں، تو پوری طریقے سے وہ لوگ عزت کرنے لگے۔ اب دسترخوان پر بیٹھے حضرت، کھانا کھانا تھا لیکن کھانا اپنے منہ سے نہیں کھا رہے ہیں، اپنے آپ کے لیے کھانا نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ نوالا اٹھاتے ہیں کپڑوں میں ڈال دیتے ہیں، نوالا اٹھاتے ہیں اپنے کپڑوں میں ڈالتے ہیں۔ دیکھنے والے دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا معاملہ ہے، کھانا تو اپنے پیٹ کے لیے کھایا جاتا ہے لیکن آپ جو ہے اپنے کپڑوں پہ ڈال رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت کہتے ہیں کہ بھئی کل بھی میں آیا تھا، کل بھی میں دعوت میں آیا تھا، لیکن کل جو آیا تھا مجھے اندازہ ہو گیا یہ دعوت جو ہے انسانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے بدن کے اوپر جو کپڑا ہے ان کپڑوں کی وجہ سے دعوت ہو رہی ہے، گویا کہ یہ دعوت کپڑوں کی ہے تو میں کپڑے کو کھلا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے اس کی؟ تو حضرت نے بتایا کہ بھئی کل میں پرانے کپڑوں میں، پھٹے کپڑوں میں آیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے میری کوئی عزت نہیں کی، مجھے دسترخوان سے اٹھا کر بھیج دیا۔ آج میں اچھے کپڑے میں آیا ہوا ہوں، اچھا کپڑا پہن کر بن سور کے آیا ہوں، تو آپ لوگ میری عزت کر رہے ہیں، تو اس لیے میری یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ دعوت جو ہے انسانوں کی نہیں بلکہ کپڑوں کے لیے دعوت ہو رہی ہے، تو اس لیے میں کپڑوں کو کھلا رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے دنیا کا مزاج بنا ہوا ہے، آدمی کے پاس پیسہ ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی عزت نہیں اس کی، چاہے سامنے والا کتنا بھی بڑا اللہ کا نیک بندہ کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا
مفتی کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا اللہ کا برگزیدہ بندہ بزرگ کیوں نہ ہو، لیکن اس کی کچھ بھی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں۔ اہمیت ہے تو کس کی؟ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، جو بندہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، جو بندہ اچھی گاڑیوں میں گھومتا ہے، اس کی عزت ہم لوگ کریں گے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے اس کی کوئی عزت نہیں۔ یہاں تک جو ہے لکھا ہوا ہے مسئلہ کہ شادی ہونے کے بعد لڑکے اور لڑکے والوں کے اوپر ولیمہ کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور ولیمے کی دعوت بھی اللہ اسی وقت قبول کریں گے اس دعوت میں غریب لوگ بھی ہوں، اس دعوت میں غریب لوگ بھی ہوں، تب اس ولیمے کو اللہ قبول کریں گے۔ اگر ہم نے اپنے ولیمے کی دعوت میں، اپنے بچوں کی ولیمے کی دعوت میں غریبوں کو نہیں کھلایا، بلکہ صرف مالداروں کو بلا کر ہم کھلا رہے ہیں، تو وہ دعوت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، اس پر سنت کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ تو آج جو ہے ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، تو یہ مال اور یہ تمام چیزیں جو ہے فنا ہو جانے والی ہیں۔ اگر کسی کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی اللہ کی طرف سے پریشانی آ گئی، تو ایک پریشانی میں مبتلا ہو کر آدمی اپنا لاکھوں کا، کروڑوں کا مال ختم کر دے گا۔ پیسہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، باقی رہنے والی چیز کے پیچھے ہم کو محنت کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے اعمال، اسی کے اوپر اپنی آخرت کی زندگی جو ہے، آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی تیاری ہم کو یہاں کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو وہ چیز بھی دیجئے جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کے واسطے سے آپ نے وعدہ کیا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزار کے چلا جائے۔ آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے، یا آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہ جو ہے کامیابی، یہ اصل کامیابی ہے، اسی کے پیچھے ہم کو محنت کرنا ہے۔ آگے فرمایا گیا انک لا تخلف المیعاد، یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اللہ وعدہ خلافی کرنے والے نہیں، وعدہ خلافی ہم لوگ کرتے ہیں انسان، لیکن اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ جس چیز کا اللہ وعدہ کر لے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ جو ہے آج کی تفسیر ہوئی، آج کی جو باتیں ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے، ان تمام باتوں کا خلاصہ مفہوم یہی ہے کہ ہم کیا ہو جائیں، حشر کے میدان میں کامیاب ہونے کے لیے کوشش کریں، اور اللہ رب العزت کامیابی ایک جماعت کو دیں گے، دوسری جماعت کو ناکامی ملے گی۔ اور وہ جماعت کون سی ہے؟ اس میں دو قسم کے لوگ بھی ہیں، ایک مسلمان بھی ہے اور ایک کافر بھی ہے۔ لیکن مسلمان کو اللہ وقتی طور پر ذلت دیں گے، اس کے بعد پھر جنت میں بھیج دیں گے، لیکن کافر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوائی۔ اور آگے جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا گیا، کیسے جو ہے زندگی گزارا جائے۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ تفسیروں میں ہمارے سامنے جو باتیں آ رہی ہیں، ان باتوں کو کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ اپنے دل پر جو ہے اس کو بٹھانے کی ضرورت ہے کہ یہی باتیں جو ہے ہمارے لیے کارآمد ہے، اور انہی باتوں پر چل کر ہم جو ہے کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے تفسیر کی مجلس میں آتے رہے، سنتے رہے، اور وہی ہماری پرانی زندگی رہی، تو پھر جو ہے ہمارا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تفسیر کرنے اور سننے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، ہماری زندگی میں تبدیلی آئے۔ یہاں ہم لوگ جو ہے ٹائم پاس کے لیے نہیں آئے۔ آپ کے بھی بہت سارے ضروری کام، میرے بھی کام، ہم سب جو ہے اپنے کاموں کو پیچھے کر کے قرآن پاک کی تفسیر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ تفسیر میں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اللہ سے خوب جو ہے توبہ استغفار کریں، اور حشر کے میدان کے تعلق سے، قیامت کے میدان کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہیں کہ اس میدان میں اللہ ہم سب کو جو ہے عزت سے اور کامیابی سے جو ہے ہم کنار کریں اور کامیابی عطا کریں۔ اس کے بارے میں ہمیں جو ہے دنیا میں فکر بھی کرنا ہے اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔